خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو برکت دینے کے بعد آسمان پر اٹھائے گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کتاب مقدس میں جیسے لکھا ہے کہ وہ 40 دن تک اپنے شاگردوں پر اور کائفہ پر ظاہر ہوتا رہا اور 500 سے زائد لوگوں کو دکھائی دیا اور ان سے گفت و شنید کرتا رہا۔ اس کے علاوہ ہم لوکا رسول کے انجیل کی پہلی 4-5 آیات میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ملتے اور آسمان کی بادشاہی کی باتیں ان کو سکھاتے رہے۔ خداوند یسوع مسیح جب پہلا ظہور ہوا، جب شاگرد خوف زدہ ہیں اس بالا خانہ میں مل کر ان کو اپنے آپ کو ظاہر کیا، اپنے ہاتھ اپنی پسلی دکھائی، 8 دن کے بعد تمہ کو دکھائی دیا، اس کے شک کو دور کیا اور ان کے خوف کو ان کے اندر سے دور کر کے انہیں کہا کہ رو لو اور ان پر روح پھونکا۔ اسی کے ساتھ ان کو اختیارات دیے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جس کے گناہ تم معاف کرو ان کے گناہ معاف ہوں گے اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم ہے۔ اموس کی راہ پر 2 شاگردوں کو، جس میں سے ایک کا نام کلوپاس ہے، ظاہر ہو کر انبیاء کے صحیفے، زبور اور اپنے بارے میں جتنے بھی پیشن گوئیاں تھیں ان کو بتائیں اور ان کے ساتھ اندر جا کر کھانے کے ٹیبل پر بیٹھا اور جیسے ہی خدا نے روٹی توڑی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھل گئی اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہم جھوٹ سے بھر نہ گئے تھے جب وہ کلام کی باتیں اور صحائف ہم پر اشکار کرتا تھا، ہم جھوٹ سے بھر نہ گئے۔ اسی طور پر جب شاگرد تنگ آ گئے تو وہ طبریاس کی جھیل میں نکلے تاکہ وہاں پر جا کر مچھلیاں پکڑے، اور خداوند یسوع مسیح صبح سویرے ان سے ملے اور ان کو بتایا اور ان کو مچھلیاں نہیں مل رہی تھی اور انہوں نے 153 مچھلیاں بڑی بڑی پکڑی اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں مچھلیاں باربیکیو کر کے ان کو کھلائیں۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ان کی کان چھانٹ کی اور ان کو کہا کہ کیا کرتے ہو؟ یہ لوکا رسول کے انجیل 24 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یوحنا کی انجیل میں ہم ان اقتباسات کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کو انہوں نے آگاہ کیا۔ اب ہم مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 47ویں آیت میں ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تربیت کی، نبیوں کے صحائف اور زبور اور کلام مقدس کو ان کو سمجھایا، اور کلام مقدس کو لکھا ہے کہ ان کے ذہن بند تھے، ان کے ذہنوں کو کھولا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں کلام مقدس کی سمجھ نہیں آتی، وہ سچ کہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد 3.5 سال تک یسوع کے ساتھ رہے تو بھی ان کے ذہن کیا تھے؟ بند تھے، اور ان کے ذہنوں کو کھولا۔ کیوں؟ یہ ضروری تھا
پہلے ان کی آنکھیں کھولی، پھر ان کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ سکیں، اور جو تعلیم یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل ان کو دی تاکہ وہ اس کو سن کر ان پر غور کریں، ان کو تاکید کی کہ تم انجیل مقدس کی منادی کرو اور میرے نام سے توبہ کی منادی کی جائے گی اور گناہوں کی معافی کی منادی کی جائے گی۔ 47 پڑھیں، لوکا رسول کی انجیل 24 باب اور اس کی 47 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ توبہ اور گناہوں کی معافی یسوع مسیح کے نام سے کی جائے گی، یہ خداوند یسوع مسیح اپنے لب مبارک سے خود فرما رہے ہیں۔ اگر آپ انگلش کی بک دیکھیں، جہاں جہاں بھی یہ لفظ یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلے ہیں اس کو ریڈ ٹائپنگ میں ٹائپ کیا گیا ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہے کہ میرے نام سے کیا کی جائے گی، توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی کی جائے گی۔ جی، تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ پھر جو بڑی بات ہے گواہی کی ہے، اگر ہم پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہم پڑھیں تو گواہیاں اور گواہوں کے بارے میں ہمیں بڑا ذکر ملتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گواہی کے طور پر ستون کھڑے کر دیتے تھے۔ جب یعقوب اپنے ماموں لاban کے گھر سے نکلا اور لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا اور وہاں پر صلح ہوئی تو وہاں پر ایک پتھر کا بڑا ڈھیر لگا دیا اور اس کو کیا کہا کہ یہ کیا ہوگا، گواہ ہوگا۔ جب یعقوب اپنے ماموں لاban کے گھر میں بیتل کا مقام جسے لوز پہلے کہتے تھے وہاں پر گیا تو وہاں پر خدا کی حضوری کو پایا اور آسمان سے فرشتے اترتے نیچے آتے دکھائی دیے، تو وہاں پر ایک ستون لے کر کھڑا کیا اور اس پر تیل ڈالا اور کہا کہ یہ جگہ خدا کی جگہ ہے، اس کا نام بیتل رکھا۔ بیتل کا مطلب، ایل کا مطلب خدا اور بیت کا مطلب جگہ، اور آج بیت المقدس اسی جگہ پر بنی ہوئی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ۔ جب ابی سلوم کو جب تیر مار کر مار دیا گیا تو اس کو اسی جگہ اتار کر وہاں پر ایک پتھروں کا ڈھیر لگا دیا اور وہ اس کی یادگار میں آج تک ابی سلوم کی یاد میں ہے۔ ابی سلوم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس نے ایک ستون بنایا یادگار کے طور پر، گواہ کے طور پر، اور وہاں پر ایک ستون۔ آمین۔ یسوع مسیح نے گواہی کے طور پر کہا کہ تم میرے کیا ہوگے، گواہ ہوگے۔ یروشلم سے لے کر یہودیہ، اس کے گردنواں، بلکہ دنیا اور دنیا کی انتہا تک تم میرے کیا ہوگے، گواہ ہوگے۔ مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گواہی جو ہے نبوت کی روح ہے، جو گواہی دیتے ہیں وہ نبوت کرتے ہیں، وہ خدا کے نام کو، جلال کو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا نے ان کی زندگی میں کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم کیا ہوگے، میرے گواہ ہوگے۔ جی، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ تھا، اور ہم یوئیل نبی کے صحیفے میں اس کو پڑھتے ہیں اور ہم زکریا میں اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو میکا نبی کی کتاب میں پڑھتے ہیں، ہم زبور میں روح القدس کے نزول کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی تصدیق جو ہے یوئیل 2 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اخیر زمانے میں کیا ہوگا، بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی، نبوت کریں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پینتیکوست کے دن یہ وعدہ پورا ہوا اور بڑے بوڑھے جوان اور ہر ایک عمر کے لوگ جو ہے روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں وہ بولنے لگے۔ تو میرے عزیزو، یہ وعدہ بتایا ہے، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے خدا نے کہا کہ
کہ اب تم ادھر ادھر مت نکلنا، پہلے تو تم نکلے، اب میں تمہیں حکمن کہتا ہوں کہ یروشلم میں کیا کرو، ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ یہ آسمان سے اٹھائے جانے سے پہلے یہ تلقین اور نصیحت آموز اور برکات کی باتیں خدا نے کی، اور آگے جا کے ہم برکات بھی دیکھیں گے کہ لوکا رسول نے کیا کیا لکھا، مرکز رسول نے کون سی برکات دی، اور متی رسول کے بارے میں کون سی باتیں اور حقائق کو خدا نے کھولا متی پر۔ اور پھر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ یوحنا جو ہے اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، اور پالوس رسول اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں ہم گواہی کے طور پر آج سیکھیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور 40 دن تک اپنے شاگردوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے رہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتے رہے، اور اس کے بعد آج کا دن 40واں دن وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور 40 کا ہنسا کلام مقدس میں بڑی اہمیت کا حامل پایا جاتا ہے۔ 40 کے ہنسے میں ایک قوت اور طاقت پائی جاتی ہے جس کو ابلیس آج اور جادوگر آج اس 40 کے ہنسوں کو لے کر اس کا نجائز استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ابلیس یہ جانتا ہے کہ اس 40 میں اور اس 3 میں اور 3 کے ہنسے میں، اس 7 کے ہنسے میں، 10 کے ہنسے میں، 11 کے ہنسے میں کیا کیا کمالات پائے جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے جو ہے خدا کے لوگوں کی اور خدا کی تقلید کرتے ہوئے ان دنوں کو اپنے سامنے رکھا۔ تو آج بھی ہم مسیح لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ 40 دن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور دینے بھی چاہیے، لیکن کچھ لوگ جو ہے 40 دن کا ورت کر کے جو ہے وہ اس قوت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس قسم کا کام کرنا وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40واں اس نے چرا کیا ہے، چیرے کا مطلب کیا ہے؟ 40۔ لیکن میں سرسری نظر ایک 40 کے اوپر ڈالوں گا کہ 40 دن اور 40 رات ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 6ویں باب میں آسمان سے کیا ہوئی؟ بارش ہوئی، اور دنیا کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، اور پانی کے سوتے زمین سے سمندر کے سوتوں نے کھول دیے، اور زمین کے سوتے نکل آئے، آسمان سے بارش، زمین سے سوتے، اور بارش اتنی ہوئی کہ کشتی اس پہاڑ پر جو ارارات کا پہاڑ کہلاتا ہے اس کو جا کر ٹک گئی۔ اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اسی طور پر 40 دن اور 40 رات ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو خدا نے جو ہے کوئی طور کوئی سینہ جس کو کہتے ہیں اس پر بلایا، اور وہاں پر خدا نے اپنا کلام دیا اور شریعت دی، اور 2 تختیاں لکھ کر اس کو دی، اور موسیٰ نبی فرماتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات میں خدا کی حضور میں رہا، نہ مجھے بھوک لگی، نہ پیاس، نہ میں نے کوئی کھایا نہ پیا۔ آمین۔ خدا کا روح اس کو تقویت دیتا تھا، اور جب وہ نیچے آیا تو نیچے انہوں نے ایک بچڑا بنایا ہوا تھا جس کی پرستش کر رہے تھے۔ خدا ناراض ہوا، موسیٰ نے غصے میں وہ تختیاں توڑ دی۔ پھر 40 دن اور 40 رات خدا نے پھر بلایا، اور خدا نے اس کو کلام دیا۔ 40 کا جو ہنسا ہے، 40 دن خدا کی حضوری میں جانا، خدا کی قوت کو حاصل کرنا ہے، نہ کہ شیطان جادوگر جو اس کا استعمال کر کے جو وہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے مسیحی لوگ کو چرا کہہ کر اس پر عجیب قسم کی الزام اس پر لگاتے ہیں 40 کے دن کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے، وہ کرتے ہوں گے، کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کلام سے لیا ہے، لیکن اگر ہم مسیح 40 دن اور 40 سال خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی حضوری ہے۔ جیسے موسیٰ رہا، جیسے ایلیا رہا 40 دن اور 40 رات، کوہ حرور کی طرف اسے سفر کیا، اور 40 دن اور 40 رات وہ خدا کی حضوری میں رہے۔ 40 دن اور 40 رات خدا یسوع مسیح بیابان میں جو ہے روح القدس سے ابلیس سے آزمانے کے لیے لے گیا، اور اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔
आखिर उसको क्या लगी? भूख लगी। ये खिदमत का आगाज है, 40 दिन और 40 रात। देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हम इससे सीख सकते हैं। अब हम देखते हैं 40वें दिन खुदा यीशु मसीह ने साउंड सुनाया और उनको कहा कि तुम उस वक्त तक ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। जी आगे चल। फिर वो उन्हें बैतनिय्याह के सामने तक बाहर ले गया। और यहाँ पर हम देखते हैं ये 50वीं आयत है, 50वीं आयत में हम देखते हैं कि वो उनको बैतनिय्याह के सामने तक बाहर ले गया। बैतनिय्याह वो मकाम है और मत्ती रसूल इसको लिखते हैं अपने 28वें बाब में और उसकी 18वीं आयत में हम इसको देख सकते हैं। वहाँ पर खुदा यीशु मसीह उनको गलील के पहाड़ के सामने ले गया। गलील का पहाड़, गलील की झील, गलील का पहाड़, बैतनिय्याह, कुरसेयून, ये तकरीबन करीब है। लेकिन हमें दो शहादतें मुकद्दस मत्ती रसूल से मिलती हैं कि गलील का पहाड़ और बैतनिय्याह के सामने खुदा यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के साथ गुफ्तगू की और उनको बरकत दी और उनको बरकत देते ही वो आसमान पर उठा लिए गए और उन्होंने आसमान पर खुदा यीशु मसीह को जाते हुए अपनी खुली आंखों के साथ देखा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तौर पर लूका रसूल, ये जो अमाल की किताब है, इसका भी मुसन्नफ जो है वो लूका रसूल है। लूका रसूल ने ये अमाल की किताब लिखी और इसका जिक्र जो है लूका रसूल ने किया। अगर हम 7वीं आयत हम पढ़े जी। हमारा पहला बाप उसकी 7वीं आयत। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही अख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। उन्होंने सवाल किया कि वो वक्त और घड़ी कब आएगी, कब तो आएगा, वापस कब आएगा। उसने कहा आसमान की बादशाही कब आएगी, क्योंकि यीशु मसीह मनादी करते दुआ करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो उन्होंने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि वक्त और मियादों का जानना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि ये सारी बातें खुदाए कदूस रब्बुल फाज के अपने अख्तियार में है, बेटे को भी इसका अख्तियार नहीं है। जी, लेकिन जब रूह कुद्दूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यहाँ भी वादा जो है उसको किया गया कि रूह कुद्दूस तुम्हें जब मिलेगा तो क्या होगा, तुम कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। आसमान को उठाए जाने से कबल हदायत खुदा यीशु मसीह ने दी। ऊपर हमने देखा इंजील की बुनियादी, तौबा की बुनियादी, गुनाहों की माफी की बुनियादी करना, यीशु मसीह के नाम से ठहरे रहना। अमाल की किताब में लूका रसूल यहाँ पर लिखते हैं जो यीशु ने फरमाया उनकी ज़बानी कि तुम ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, और कुव्वत का लिबास जब तक ना मिले उस वक्त तक कोई भी शख्स मनादी नहीं कर सकता। यरूशलेम से यहूदिया, सामरिया, गिरदनवा और जमीन की इंतहा तक तुम मेरे क्या होगे, गवाह होगे, गवाही दोगे। जी, और आज हम देखते हैं जमीन की इंतहा तक आज मीडिया है, आज सैटेलाइट है, जिससे हम मसीह की मनादी को देखते हैं कि जमीन की इंतहा तक खुदा के लोग, खुदा के गवाह हैं, गवाही दे रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं, आसमान पर जिंदा उठा दिए गए हैं, फिर आएंगे। जी आगे पढ़िएगा। जी, ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा दिया गया। जब ये बातें ताकीद
ہدایات خدا یسوع مسیح دے رہے ہیں تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر اٹھا لی گئے. یہ دوسرا اقتباس جی. اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا دیا. اور بدلی تھی اس نے چھپا لیا اور دو فرشتے آ گئے. کیا کہ دو فرشتے دو مرد آئے سفید پوشاک پہنے ہوئے جی. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آئے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ اے گلیلی مردو تم آسمان کی طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ تو اسی کے موسٹلی جو شاگرد تھے وہ گلیل کے تھے لیکن مختلف اور جگہوں سے بھی تھے بیت ارسا سے سدا سے بھی تھے اور چونکہ وہ گلیل میں منادی کرتے تھے اس لیے وہ گلیل کہلانا شروع ہو گئے. اور یہ مقام بھی کون سا ہے؟ متی رسول کی انجیل اس کا 28واں اس کی 17ویں آیت کا پڑھ سکتے کو نکال لیں آپ اسی میں رہیے گا. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو گلیل کے پہاڑ کے سامنے لے گیا کیونکہ وہ گلیل ہی تھے. اور 11 شاگرد گلیل سے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ مقرر کیا تھا. اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. اب یہاں پر آپ کی اتھارٹی کا بتایا گیا ہے فکر نہ کرو آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ارشاد اعظم گریٹ کمیشن بڑا حکم کہ ان کو خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو. اور ان کو کہو کہ میرے حکموں پر کیا کریں؟ عمل کرنی ہے. ہدایات ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اور یہاں پر ہاں جی اور ان کو تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا. ان تعلیمات پر تم کیا کرو؟ عمل کرو جس کا میں نے تم کو حکم دیا. اور مختلف کلیسیاں اس حکم کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیں جو کلام مقدس ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمارے ہاتھوں میں دو مضبوط ترجمے ہیں. ایک ترجمہ جو ہے کیتھلکس کا ہے اس میں بھی یہی کچھ لکھا ہے اور اس کی ابتدائی فہرست ہے وہاں پر کچھ ترجمے لکھے ہوئے ہیں. وہاں پر میں نے جب پڑھا تو وہاں پر استباق لکھا ہوا تھا کیونکہ یوحنا استباق کی بپتسمہ دیتا تھا. استباق کا مطلب آگے لکھا ہوتا بپتسمہ کے آگے مطلب لکھا تھا غوطہ دینا. تو ہمیں کیتھولک ترجمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ استباق بپتسمہ کا کیا مطلب ہے؟ غوطہ دینا. لیکن لوگوں نے اپنے اپنے طریقے اختیار کر دیے جس میں اگر آپ کل سے 2 باب میں پڑھ لیں تو وہاں پر پالوس رسول پوری ایک لسٹ بتاتا ہے کہ انسان نے کلیسیا نے کیسے کیسے طریقے اختیار کر دیے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سارے طریقے اچھے تو ہیں لیکن روحانیت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب عبادت گزاری کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے. اب ہم ان 2 فرشتوں کے بارے میں دیکھیے کیا کہتے ہیں. اے گلیلی مردو جس طرح سے تم نے خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا اسی طرح تم اس کو آتے ہوئے دیکھو. اب یہ جو اگلا حصہ ہے نا اسی طرح تم آتے ہوئے دیکھو گے یہ میں اس کو آخر میں رکھوں گا. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بیتنیہ کے مقام اور گلیل کے پہاڑ کے سامنے ان کو اکٹھا کیا اور وہاں پر وہ صوت فرما گئے اور لکھا ہے کہ پہلے خداوند یسوع مسیح نے ان کو کیا دی؟ برکت. اب ہم اس کی برکت کیا یہ برکت جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے 11 شاگردوں کو دی اس کے علاوہ
بہنیں بھی تھی. 120 کی کیا تھی؟ جماعت میں تھی. ان کو یہ برکت دی. اور مرکز کی انجیل میں ہم ان برکات کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور یہ برکتیں آج بھی ہیں. جو روح اور سچائی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تو سارے ہی ہیں. جو روح اور سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کی تلاوت کرتے، تلاوت تو کئی لوگ کرتے ہیں. جو روح اور سچائی کے ساتھ دعا کرتے، دعا تو ہر مسیح کرتا ہے. کوئی بستر پر لیٹے ہوئے کرتا سستی کا مارا ہے، کوئی بستر پر بیٹھ کے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کسی طرح سے. لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم کیسے دعا کریں. جارج ملر بہت بڑا خدا کا خادم، جارج ملر خود یتیم تھا، خود غریب تھا. اس نے دعا کی، خدا نے اس کو اٹھا کھڑا کیا. اور دنیا کے بیچ میں آج جتنے بھی بڑے بڑے یتیم خانے ہیں وہ کس کے ہیں؟ جارج ملر کے. جارج ملر سے پوچھا کہ بھائی تو کیسے دعا کرتا ہے؟ ہمارے مسیحوں کی دعا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کی ترتیب کیا ہے؟ اور بھائی ہماری ترتیب، ہم 24 گھنٹے جہاں بیٹھے ہم دعا کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. جہاں بیٹھے جہاں جائے روح القدس آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں عموماً اپنے آفس میں بیٹھ کر دعا کیا کرتا تھا. اپنے آفس کا کام ختم کیا، میں ادھر ادھر کی باتیں، کمپیوٹر میرے ساتھ